وحی کے مفہوم میں دو چیزیں آتی ہیں. پہلی تو اس کی لغوی تعریف آتی ہے یا اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے جسے آپ لٹرل میننگ کہتے ہیں, اور دوسرا اس کا اصطلاحی اور شرعی میننگ آتے ہیں جو کہ شرعی حوالے سے جو وحی کی مفہوم ہوتا ہے, وحی کی ڈیفینیشن ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وحی کی جو لغوی تعریف ہے, کیونکہ یہ وحی ایک ایسی ٹرم ہے کہ جب اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ شاہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے, عورت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے, غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے. جب ایک عام بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں, کیونکہ لفظ بھی وہی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا وحی کا. تو اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی جب ہم ٹائپس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کے دو قسم کے مفہوم ہیں, دو قسم کے معنی ہیں. ایک تو وحی کا لٹرل میننگ ہے, دوسرا اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ اس کس معنی میں استعمال ہوا جاتا ہے. یہ جو اگر آپ لنگوسٹکس پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کوئی بھی زبان ہے اس کے اندر کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دوسرا بندہ اس زبان کو جب نہیں جانتا, جب اس زبان کے اندر آتا ہے تو ایک چیز کا معنی اسے پتہ ہوتا ہے تو اسی چیز کے معنی کو وہ سب چیزوں پر اپلائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن لنگوسٹکس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ ایک معنی ایک چیز کے لیے ہوتا ہے, ایک لفظ ایک معنی کے لیے ہوتا ہے, اور وہی لفظ دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, اور حتیٰ کہ جو وہی لفظ ہے وہ دوسرے معنی کے ساتھ خاص بھی ہو جاتا ہے, جیسے وحی کا معاملہ ہے, ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اب جو وحی کا مفہوم ہے, لغوی مفہوم, وحیٌ اور ایحاء, یہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں. اب ان دو لفظوں کا جو مطلب ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے لغوی مفہوم کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا. اب یہ اشارہ رمز میں بھی ہو سکتا ہے, کنائے میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے آنکھوں سے میں آپ کوئی اشارہ کر دوں. یعنی اس اشارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, جس بندے کو آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس تک کوئی بات پہنچ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو لوگ بولنے پر قادر نہیں ہوتے, جو یعنی کہ جن کی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بول سکیں اور ان کو بولنے کی قدرت نہیں ہوتی, تو پھر وہ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں. اب ان کے اشارے ایسے ہوتے ہیں دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو دو بندے کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک محفل جمی ہوئی ہے, چونکہ ہمارے کچھ دور پار کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو اس لیے میں اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اب ایک محفل جمی ہوئی ہے, اس کے اندر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, اور دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اور دونوں بندے اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں, اور درمیان میں کسی کو نہیں پتہ وہ کیا بات ہو رہی ہے, لیکن ان دونوں بندوں کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کیا کمیونیکیشن کر رہے ہیں. تو بیائی نہیں, اسی طرح وحی کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وحی جب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیغمبر کی یا رسول کی, تو وہ ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, آس پاس والے لوگ ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا. تو اسی وجہ سے وحی کے معنی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا, چاہے وہ اشارہ رمز میں ہو, کنائے میں ہو, تیزی سے کر دینا, دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ چلے, تیسرے بندے کو, کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر یہ چیز داخل ہے. قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے سورہ مریم میں, آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے, اس کے اندر یہ چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی کہ ان کا بچہ ہونے والا ہے, بیٹا ہونے والا ہے, تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا اس چیز پر کہ میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا بچہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی کوئی مجھے نشانی عطا کر دی جائے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی, یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہوگا اس سے پہلے کیا نشانی ہوگی, وہ نشانی مجھے عطا کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکیں گے. سورہ مریم میں یہ سارا ذکر آتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بات چیت نہ کر سکے تو پھر وہ اشارے میں بات چیت کرتے تھے, اور اس اشارے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں. یہ آتا ہے کہ فخرج علی قومہ من المحراب, کہ وہ نکلے محراب سے اپنی قوم کی طرف. فاوحى الیہم, یہاں پر بھی دیکھیں اوحا کا لفظ ہے کہ فاوحى الیہم, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف ان سبحوا بکرۃ وعشیا, کہ تم تسبیح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح اور شام. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں
جو اوحا کا لفظ آیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، تو یہاں پر بھی اوحا کا لفظ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اوحا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ کر دینا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا جس سے سامنے والا اس اشارے کا مقصد اور اس کا مفہوم سمجھ سکے۔ پھر دیکھیں جب یہ اشارہ کیا جاتا ہے اس قسم کا، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بات آ جائے، یا وہ کوئی مفہوم اس کو کوئی ایکسیپٹ کر لے، یا اس کے ذہن میں کوئی مفہوم جو بھی وہ کنوے کرنا چاہتا ہو وہ مفہوم آ جائے۔ تو اس لیے وحی اور ایحاء دل میں بات ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا قرآن مجید میں، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا اشارے سے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بات آ جائے، یا اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے۔ تو قرآن مجید میں عربی زبان میں یہ اسی لیے مقصد کے لیے استعمال ہونے لگا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، ٹھیک ہے۔ دل میں کوئی بات ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں کوئی کام کر رہا ہوں اپنا، میرے ذہن میں کوئی ترکیب آ جاتی ہے کہ آپ یہ کام اس طرح کرو، تو ظاہر ہے وہ میرے ذہن میں جو ترکیب آئی ہے اسے سائیکالوجی میں آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے آپ الہام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ الہام ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ پوئٹری پڑھیں گے تو پوئٹری میں جو پلیٹو ہے یا پھر ارسطاٹل ہے، ان کی بڑی لے دے ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ تو جو پلیٹو ہے اس نے یہ بات کی کہ جو پوئٹری ہے اس کا نزول ہوتا ہے اس کی طرف جو شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس پر اٹیک بھی کیا ہے تھیوری پیش کر کے۔ خیر یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ الہام جو اس کے اندر آ گیا نا، الہام کو جو ہم نے الہام اتنا بڑا ہم نے وہ بنا دیا آج کے دور میں کہ الہام ایک ایسی چیز ہے جو کہ ولیوں کے ساتھ خاص ہے، بزرگوں کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیں الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کشف، الہام، میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں یہاں پر، اس کام کے اندر مجھے کوئی ترکیب آ گئی، وہ بھی الہام ہے، کشف ہے ایک قسم کا۔ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک ترکیب آ گئی، یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا الہام ہے، کشف ہے۔ تو اس چیز کو اولیاء کے ساتھ خاص کرنا، یہ بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے، وہ قابل محل طلب ہے بات کہ انسان اس چیز پر غور و فکر کرے کہ یہ کس قسم کے کاموں میں انسان لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ بات اس طرف نکل گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو وحی یا ایحاء کا لفظ ہے یہ دل میں بھی کوئی بات ڈالنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے سورۃ النحل میں آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے۔ اب یہاں پر وحی کا مطلب یہ نہیں کہ وحی کی، اور لٹرل میننگ میں اس کو ہم نہیں لیتے کہ اس کی جو اصطلاحی معنی ہے اس میں اس کے کیا معنی ہے، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے آپ کے رب نے کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنائے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ کشف کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کشف اور الہام شہد کی مکھی کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی روح سے ہی اسے آپ کشف اور الہام کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہم نے بھی ذکر کیا ہے اس معنی کا وحی کے۔ تو بالکل اسی طرح جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے اندر میں، انسانوں کے اندر جو وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین، جیسے شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا آپ کے دماغ میں آپ یہ کام کریں، ہم کہتے ہیں نا شیطان آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، شیطان ہر وقت موجود ہے، شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دل میں بات ڈالنے کے لیے۔ جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین الانس، جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، کہ وہ دل میں بات ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے، کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اسی طرح سورۃ الانعام میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین دلوں میں بات ڈالتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں اپنی دوستوں کے اور اپنے اولیاء کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑائی جھگڑا کریں۔ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے فرشتوں سے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمیونیکیشن اس طرح تو نہیں ہوتی جس طرح ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زبان سے اور جو انسانی صفات ہیں ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شایان شایان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب کرتے ہیں یعنی دل میں بات ڈالتے ہیں فرشتوں کے، اسے بھی یہ وحی سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے آیت نمبر 12 میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ جب دل میں ڈالا آپ کے رب نے وحی کی، دل میں ڈالا فرشتوں کے، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رہو ایمان والوں کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسے بھی وحی سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 7 میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے وحی کی یعنی دل میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ وحی جانوروں کے لیے جو وحی کا لفظ ہے، ان دل میں بات ڈال دینا، اور اسی طرح شیاطین کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام جو اس قسم کی کمیونیکیشن ہے یعنی جس میں دل میں بات ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، چاہے وہ انسانوں کے آپس میں کمیونیکیشن ہو، اس کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے لغوی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ کے سامنے یہ مفہوم آ گیا تو پھر وہ سارے اشکالات دور ہو جانے چاہیے جو کہ قرآن مجید کو مختلف آیات کے پڑھنے سے آپ کو آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں جب آپ وحی کے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، شیاطین کے بارے میں آپ وحی کا لفظ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور کسی جگہ پر نبی کے علاوہ اور کسی جگہ پر آپ پڑھتے ہیں وحی کا ذکر، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ تفصیل ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وحی کے اصطلاحی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ وحی کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، المنزل، جو کہ نازل کیا گیا ہے، علی نبی من انبیائہ، نبیوں میں سے کسی نبی پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص کلام کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرماتے ہیں، وہ وحی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وحی کی جو شرعی اور اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب وحی کا جو لفظ ہے، میں یہاں پر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میں ان کے ریفرنس سے بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس چیز کو الگ الگ ڈیفائن کیا، وحی کو اور ایحاء کو۔ انہوں نے یہ جو دو لفظ ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ دو لفظ ہیں وحی اور ایحاء، انہوں نے یہ بات کی کہ جو وحی کا جو لفظ ہے اور ایحاء، وہ کہتے ہیں ایحاء جو ہے نا، جو یہ والا لفظ ہے، یہ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا، شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے، اور جانوروں کے لیے آتا ہے، جو جنات کی کمیونیکیشن ہے ان کے لیے آتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن جو وحی جو لفظ ہے نا خاص، وہ نبی کے لیے آتا ہے، غیر نبی کے لیے نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو ایک ٹائپس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن آج کے دور میں جو وحی ہے یہ انبیاء کے ساتھ لفظ خاص ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی بندہ کوئی وحی کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب وہی اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے جس کی تعریف میں ذکر کر چکا ہوں کہ وحی ایک ایسا کلام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں وحی کی جو مفہوم ہے وحی کا، وہ اس تعریف کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے سمجھنے کے لیے دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تاکہ قرآن مجید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔